बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से निज़ाम में उनकी वापसी हो सके, लेकिन उल्टा असर हुआ है। जिस तरह आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पर बड़ा बुरा वक्त आया था, बड़ी मुश्किलात थीं जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी। तकरीबन 3.5 साल हुकूमत रही, क्योंकि इससे पहले फजलुर रहमान साहब हमेशा हुकूमत का हिस्सा रहे, हमेशा। और दिहाइयों में ये देखा गया कि कोई भी हुकूमत बने, चाहे पीपल्स पार्टी की है, चाहे नून लीग की है, हत्ता कि मुशर्रफ दौर में भी उन्होंने हुकूमत के मज़े लिए थे और उनको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली थी। और उसके बाद हमेशा वो कश्मीर कमेटी की मेंबरशिप मिल जाती है, कई आइनी उहदे भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने लोग एडजस्ट कर लेते हैं, काबीना के मेंबर्स बन जाते हैं और वजारतें भी मिलती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का दौर आया तो ये सब मौजें जो थी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर PDM का दौर आया तो फिर दोबारा मज़े शुरू हो गए थे। लेकिन अब जब ये PDM 2 आई है तो फजलुर रहमान साहब को साइडलाइन कर दिया गया, उनकी ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई। अब इस पर फजलुर रहमान साहब ने डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक शुरू कर दिए, आर्मी चीफ पर अटैक शुरू कर दिए। अभी उन्होंने जो जलसों का आगाज़ किया है, उसमें कराची में जब जलसा किया है तो वहाँ पर उन्होंने आर्मी चीफ को बाकायदा, जिस तरह होता है कोट करके बात करना, नाम नहीं लिया लेकिन उनके जुमलों को उन्होंने इस्तेमाल किया और एस्टैब्लिशमेंट का बार बार नाम लिया और तनकीद का निशाना बनाया। अब उनका ये ख्याल है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने से उनके लिए कोई रास्ता बन सकता है। लेकिन यहाँ ये हुआ है कि उनके पास जो सीट थी, जो जाहिर है कि वो चाहते थे कि चले कम से कम यही कंटिन्यू किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा में उनके समधी गवर्नर थे। अब जनाब उनको भी हटाने का फैसला हो गया है, जबकि ये भी बात आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब नून लीग से भी मिल रहे हैं और अब नून लीग से मिलने का मकसद और कुछ समझ नहीं आता कि शायद कुछ मामलात आगे मौलाना साहब के साथ चल सके। लेकिन अब उनको ज़रूरत ही नहीं है, 2/3 अक्सरियत तो अपनी बना चुके हैं, जो मैंडेट की चोरी हुई है, जो कुछ किया गया है उसके बाद। तो लिहाजा अब नज़र ये आ रहा है कि चूँकि फजलुर रहमान की ज़रूरत नहीं रही तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो फजलुर रहमान साहब अब हर एक पर तनकीद कर रहे हैं और एंगेजमेंट भी चाहते हैं, यानी इस तरह से कि अभी उनसे कोई बातचीत करके कोई बड़ा उनको ओहदा मिल जाए, कोई एडजस्टमेंट हो जाए, क्योंकि हमेशा से वो इनकी जमातों के साथ रहे हैं, वो होती नज़र नहीं आ रही। इसलिए वो अब नए इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, उन्होंने भी अपनी तोपों का रुख इस्टेब्लिशमेंट की तरफ किया हुआ है। अब उन्होंने जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा को तनकीद का निशाना बनाया है, अब तक की शदीद तनकीद है, पैगाम दे रहे हैं, बाहर आर्टिकल लिख रहे हैं कि जनाब इनसे में इंसाफ की उम्मीद नहीं है। लेकिन अब ताज़ा खबर ये आई है कि अब जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, पहले 8 मई की तारीख थी, अब 6 मई कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट 6 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अब 6 मई को मखसूस नशिस्तों का मामला देखेगा। इस पर हम कोशिश करेंगे अगली वीडियोज़ में बात कर सकें, क्योंकि अब ये मामला बड़ा अजीब व गरीब होने जा रहा है। 8 मई से 6 मई पर तारीख आ गई, उधर से हुकूमत ने कह दिया है कि वो आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं जजों की तैनाती के हवाले से। तो हुकूमत अब जुडिशरी को और ज़्यादा टाइट कर रही है और ज़्यादा चीज़ें अपने हाथ में लेकर आ रही है और जुडिशल पैकेज की बड़े अरसे से बात हो रही है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज़ को एक्सटेंशन देने की बात है 3 साल तक। इसके अलावा जजेस की तैनाती में होगा कि हुकूमत चूज़ करेगी, फैसला करेगी कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से कौन सा हमने लगाना है। तो उसमें यह होगा कि हर जज भागेगा। इसी तरह हाई कोर्ट में होगा, 3 से 5 जजेस की बात हो रही है कि जी देखा जाएगा कि कौन हमें सूट करता है। फिर वो तमाम फैसले, तमाम काम वो खुश करने के लिए करेंगे हुकूमत को, या उन लोगों को जो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, उन ताकतवर हलकों को खुश करने के लिए तमाम अपनी एनर्जी सर्व कर देंगे कि भाई हमें चीफ जस्टिस लगाया जाए, हमें आगे तरक्की मिल सके। तो हुकूमत इस तरह से अब करना चाह रही है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाए। और अगर इस पर कोई तनकीद करेगा तो अब साइबर क्राइम के हवाले से अलग महकमा भी बना दिया है कि उसको भी गिरफ्तार किया जाए और उसको बताया जाए कि भाई कोई बात आप नहीं कर सकते, कोई हकीकत आप बयान नहीं कर सकते। वो एक अलग किस्सा चल रहा है। तो आने वाले दिनों में हमें ये टकराव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अभी आप देखिए कि अब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को हटाकर अब लाया जा रही नहीं, जो समधी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उनकी जगह फैसल करीम कुंडी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं और PDM 1 में काबीना का भी हिस्सा थे, मुशीर भी थे शहबाज शरीफ साहब के, अब उनको लाया जा रहा है। तो ये PDM में सरबराही फजलुर रहमान साहब की थी। मज़े अब इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग कर रहे हैं, ताकि गवर्नर पंजाब भी पीपल्स पार्टी का रहा है, बलूचिस्तान भी मुशावरत से फैसला हो गया है, सिंध में फिलहाल कहा जा रहा है कामरान टसौली साहब भी कंटिन्यू करेंगे। तो वो मज़े ले रहे हैं, मौलाना साहब को साइडलाइन कर दिया हुआ है। तो अब उनका तो ख्याल था तनकीद करेंगे, अटैक करेंगे तो शायद कुछ बेहतर हो जाएगा, खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि देखिए हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े मतलब जुमले कहे गए। वो उल्टा असर हुआ कि अब तो वहाँ से गवर्नरी भी जा रही है और लगता है कि उसके बाद भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि जी एक हद में रह के आप करते रहें। फैसल वाडा साहब ने भी बात की है, लेकिन अगर हद से आगे आए तो फिर मौलाना साहब का भी बंदोबस्त कर लिया जाएगा। तो मौलाना साहब अब बड़ी मुश्किल में है कि क्या करें, इतने अरसे के बाद हुकूमत से भी बाहर है
اور علی بن گنڈاپور جو ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں اصل میں تو مولانا صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، باقی سب کو چوری کے مینڈیٹ میں سے حصہ دیا گیا، ان کو اتنا حصہ نہیں ملا، جبکہ ان کے بھی ایک صاحب جو ہیں جو لوٹے ہو گئے تھے وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کو سیٹ مل گئی ہے۔ اب یہ تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح چلیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو تحریک انصاف کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اسی لیے انہوں نے تنقید اب تحریک انصاف پر کرنا کم کر دی ہے، مگر تحریک انصاف ان کے بارے میں مولانا ڈیزل خود عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں، اگرچہ یہ ٹرم غالباً وزیر دفاع خواجہ آصف نے شروع کی تھی، تو مولانا ڈیزل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ یہودیوں کی جماعت ہے، یہودی ایجنٹ اور تتلیاں، اور بڑی سخت تنقید آپس میں ہو چکی ہے۔ اب تحریک انصاف کے معاملات اور ہیں، وہ کسی اور حوالے سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بیچ میں حصہ مل جائے، تو دونوں کے حوالے سے بڑا مشکل لگتا ہے کہ اکٹھے ہوں، لیکن اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں کر کے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید کوشش کریں کہ معاملات کو آگے کوئی بہتر طریقے سے بنایا جا سکے۔ تو دال نہیں گل رہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اور زیادہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں گے، اور اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی کہ جمعرات کو جو انہوں نے ملین مارچ جس کو کہا تھا، وہاں پر جب انہوں نے تقریر کی ہے مزار قائد سے متصل نیو ایم اے جناح روڈ پر، تو انہوں نے کہا کہ جی عوامی اسمبلی سندھ ہے، اس کے عنوان سے یہ اجلاس تھا، جلسہ تھا، اور کہا جی اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی تب ہی وفادار سمجھا جائے گا، آپ کی حکومتوں نے اداروں کو کمزور کیا جس کی سزا عوام بھگت رہے ہیں، ہمیں ڈکٹیٹر کی تاریخ معلوم ہے جو سازشوں سے اقتدار تبدیل کرتے ہیں۔ سرحد پر باڑ لگنے کے بعد کہا گیا کہ اب کوئی افغانستان سے آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ دیکھیے براہ راست جناب یہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید۔ اربوں روپے کی باڑ کا کیا ہوا؟ مسلح افراد کیسے واپس آئے؟ قبائلی علاقوں میں آپریشن کی حمایت نہیں کی، یہ ہمارا بڑا گناہ تھا۔ مارشل لاء میں پاکستان کی 3 دریا بیچ دیے گئے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ تھک جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ دیکھیے یعنی براہ راست اسٹیبلشمنٹ کہ جی میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤں گا، نہیں۔ 2018 کے بعد ہم نے دھاندلی کے خلاف اپنی تحریک چلائی، اس وقت بھی ان کا یہی خیال تھا، مگر ہمارے ہر کارکن نے اس جدوجہد کو جاری رکھا۔ جلسے نے یہ ثابت کر دیا کہ انتخابات میں قائم ہونے والی اسمبلیاں جعلی ہیں۔ سندھ اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سودا ہوا، اسمبلیاں خریدی اور بیچی گئیں۔ ہم ان کے لیے رکاوٹ اور خطرہ تھے اور ہمیں ہروانا ان کا مقصد تھا۔ ہم ایوان میں ہوتے تو یہ نہ جزیرے بیچ سکتے تھے، نہ ہی کوئی غلط کام کر سکتے تھے۔ اسرائیل کی مخالفت، حماس کے حملے کی حمایت اور افغانستان اور پاکستان کو بہتری کرنے کی جدوجہد کی ہمیں سزا دی گئی، ایوان سے باہر نکالا گیا۔ اچھا، اس ملک میں جمہوری جدوجہد کی کوئی اہمیت نہیں، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا چاہیے، اور اسی کے تحت انتخابات ہوئے ہیں۔ فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، جمہوریت مر چکی ہے، صرف جمہوریت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ملک میں جمہوریت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سب باتیں ان کو رجیم چینج کرتے ہوئے یاد آنی چاہیے تھیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اس میں سب شامل تھے، فلاں تھا فلاں تھا، تو اب یہ گواہیاں دے رہے ہیں، لیکن شاید بہت دیر ہو گئی ہے اور اب ان کے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں سب چیزیں بکی ہیں، ایوان صدر کا بھی کہہ رہے ہیں سودا ہوا، یعنی اب یہ آصف علی زرداری صاحب پر تنقید کرنے کے علاوہ پوری اسمبلی پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ اور جو خاص طور پر آرمی چیف انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف کا ابھی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جو خطاب تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں اپنی آئینی حدود کا پتہ ہے، لیکن آرٹیکل 19 کے تحت جو حدود و قیود ہیں کہ آپ تنقید نہیں کر سکتے آرم فورسز پر اور جوڈیشری پر اور اس طرح دیگر، تو ان حدود و قیود کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو جب آپ خود غلط کریں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ دوسروں پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو جواب دیا ہے کہ جی اب آپ اپنی آئینی حدود جانتے ہیں مگر تجاوز کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فضل الرحمان صاحب نے جس طرح نا چوٹ کرنا وہ کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی الیکشن میں صرف بکسے نہیں بدلے بلکہ اسمبلیاں بیچی گئیں، ایوان صدر کا سودا ہوا، اس الیکشن میں اسمبلیاں بھی بیچی گئی ہیں، ایوان صدر بھی کا بھی سودا ہوا، یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو ابھی یہ لڑائی شدید ہونے جا رہی ہے فضل الرحمان صاحب کے درمیان اور پی ڈی ایم 2 پارٹ 2 جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ حد تک مائنس کیا گیا، کیونکہ آئینی عہدے دیکھیں نا کتنے مزے سے اب پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم ساتھ بھی نہیں ہیں، سارے اب دیکھیں نا گورنرشپ پنجاب کی بھی، خیبر پختونخوا کی بھی، بلوچستان میں مل بیٹھ کر سارا کچھ ہو رہا ہے، سندھ میں بھی، وفاق میں بھی، سب، اور باقی کہیں گے جی ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہیں۔ ابھی دیکھیے اب یہ جو جوڈیشل پیکج آ رہا ہے، تقرری آ رہی ہے، اس میں بھی ساتھ ہوں گے۔ ابھی نیب کے حوالے سے قوانین لا رہے ہیں جس میں اور زیادہ اپنے آپ کو فائدہ دیا جائے، باقی تو انہوں نے کیسز اپنے ویسے ہی ختم کروا لی ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیے سارے ساتھ ہوں گے، ہر چیز میں ساتھ ہوں گے، لیکن پھر بھی کہیں گے کہ نہیں ہم تو جناب الگ الگ پارٹیز ہیں، ہمارے منشور الگ ہیں، ہمارے نظریات الگ ہیں، تو اس میں فضل الرحمان صاحب کو بھی حصہ دے دیں پھر اب۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی اتنی اہمیت نہیں رہی، اتنی وقت نہیں رہی، تو فضل الرحمان صاحب سڑکوں پر آ کر دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں ڈسٹرب کروں گا، تو آہستہ آہستہ اس چیز کو بڑھا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں جب گورنری بھی چھننے جا رہی ہے تو اب مولانا صاحب کتنا اور زیادہ اگریسو آتے ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے اقتدار میں، ورنہ ان کو لگے گا کہ ہم 5 سال اب باہر رہیں گے اور پھر آگے بھی ان کو ضرورت ہماری نہ پڑی تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، تو لہٰذا اب لگتا یہ ہے کہ وہ ٹمپریچر کو بڑھائیں گے ضرور، اور اس لیے مجبور ہوں گے کہیں نہ کہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ کسی طرح سے کوئی بات چیت بن سکے۔
کیونکہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے سب سے پاپولر جماعت ہے. عمران خان صاحب بھی شدید تنقید کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر. ابھی وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے خلاف بی ٹیم بنے ہوئے ہیں, ہمارے جتنے کیسز ہیں لگائے ہی نہیں گئے, کوئی ہمارے سال پرانے کیسز ہیں ان کو بھی نہیں لگایا جا رہا, کوئی کیس نہیں ہمارا سنا جا رہا, چاہے انسانی حقوق کی پامالی کا کیس ہے, الیکشنز کے حوالے سے کیس ہیں, کہیں ہمارے کیسز کی سنوائی نہیں ہے, میرے کیسز کی سنوائی نہیں ہے, مجھے بار بار کیسز میں سزائیں دی گئیں, تو شاخانہ میں بار بار, اور نیب کے جناب اب چوتھی دفعہ کیس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ سب نظر نہیں آ رہا, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اب یہ 6 مئی کو جو کیس ہے سب کی نظریں اس پر ہوں گی. پیر کے دن یہ بہت اہم ہیرنگ ہے جو ہونے جا رہی ہے, تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, کیونکہ یہ اب مولانا صاحب شدید تنقید کی طرف جائیں گے, نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بلکہ موجودہ سسٹم اور سیٹ اپ پر, کیونکہ ان کو اس سے بالکل ہی مائنس کر دیا گیا ہے. اور یہ مولانا صاحب کے ساتھ کبھی نہیں ہوا, صرف تحریک انصاف کے دور میں ہوا تھا, اور اس وقت بھی یہ سڑکوں پر تھے, اور اس وقت ظاہر ہے یہ اس طرح سے حکومت گرا نہیں سکے, لیکن پھر یہ انتظار کرتے رہے, اور جہاں موقع ملا پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ شامل ہو گئے تھے. مگر اب ان کے پاس سوائے اسٹریٹ پاور کے اور نہیں ہے, اور لگتا یہ ہے کہ یہ اس کا بھرپور استعمال کریں گے اور شدید تنقید کریں گے. ابھی بھی کراچی میں جلسے پر ایسے ایسے الفاظ بولے گئے ہیں, کچھ چھاونیوں کا نام لے کر اور ادھر ادھر کر کے بہت زیادہ شدید تنقید کی گئی ہے اداروں کا نام لے کر. تو یہ اگر معاملہ بڑھتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ حالات مزید کشیدہ ہوں گے. اللہ حافظ.